بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کون ہے یہ ڈاکٹر یونس؟ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے عبوری حکومت کے لیے جس ایک شخص کا مطالبہ یا یوں کہیں کہ شرط رکھی ہے، اس سے ان کی وطن سے محبت، خوشمندی اور مستقبل سنوارنے کا عزم اور میرٹ کا انتخاب دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش میں موجود گرامین بینک کے بانی ہیں، جنہیں 2006 میں مائکرو فائنانس بینک کے ذریعے لوگوں کو غربت سے نکالنے پر نوبل انعام دیا گیا تھا۔ یہ بات ہے 1972-73 کی، جب چٹاگانگ یونیورسٹی کے فائنانس ڈپارٹ کے پروفیسر محمد یونس نے غریب عوام خصوصاً خواتین کو خطے غربت سے نکالنے کے لیے چھوٹے قرضوں مائکرو فائنانسنگ کا ایک اچھوتا پروجیکٹ پیش کیا، جس کا نام تھا گرامین بینک، مطلب دیہاتی بینک۔ محمد یونس اپنا پروجیکٹ لیے ہر حکومتی دروازے تک گیا، ہر بینک اور بینکار سے مدد مانگی، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ تب محمد یونس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کسی ایک گاؤں سے اس پروجیکٹ کا آغاز کرے گا۔ اپنی جیب سے 800 ٹکا اور دوستوں کی مدد سے 3000 ٹکا جمع کر کے 1974 میں گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس کی نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی ملازم، بس ایک قلم، ایک رجسٹر اور 3000 ٹکا بینک کی کل پراپرٹی تھی۔ یونس نے چٹاگنگ کے ایک قریبی گاؤں سے اس کا آغاز کیا۔ 5 خواتین کو ایسے چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ دیا جن کے بارے میں خود خواتین نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا بہتر کر سکتی ہیں، مثلاً پٹسن سے کپڑا بنانا، ٹوکری روٹی والے خوبصورت ڈبے بنانا، مرغ بانی، بطخ بانی اور انڈوں کا کاروبار، کپڑوں کی سلائی اور ان پر کڑھائی، ڈیزائن والی چٹائی بنانا وغیرہ۔ قرضے پر سود بھی تھا۔ جس نے 100 ٹکا لیا وہ کاروبار شروع ہو جانے پر 110 ٹکا واپس کرے گا، اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم 1 ٹکا روزانہ، یا جو آسانی سے دے سکو۔ سائیکل پر ایک بینک کا نمائندہ روزانہ ان خواتین کے گھر جاتا اور نہ صرف 1 ٹکا لے آتا بلکہ مال بیچنے میں ان کی مدد بھی کرتا۔ قرض پر سود دراصل اسی سائیکل والے بینک نمائندے کی تنخواہ تھی۔ جب اتنی رقم واپس آ جاتی کہ اگلے گھر کو قرضہ دیا جا سکے تو چھٹا گھر شامل ہو جاتا۔ اس طرح قرضے کے منتظر گھر بھی خیال رکھتے کہ پہلوں کے کاروبار کامیاب ہوں، بر وقت قرض واپس ملے تاکہ وہ بھی شامل ہو سکیں۔ قرض کی شرائط بھی انوکھی تھیں۔ قرض لینے والا بچوں، خصوصاً بچیوں کو سکول بھیجے گا، چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی نہیں کرے گا، شادی پر جہیز لینے یا دینے والوں کو قرضہ منسوخ کر دیا جائے گا، قرض لینے والا 10 درخت لگائے گا جس میں پھلدار درخت بھی شامل ہوں گے، گھر، رسوئی اور باتھ روم کی صفائی لازم ہوگی، باتھ روم دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، خواتین اپنے ایام حیض کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں گی، عورت یا بچوں کو مار پیٹ کرنے والے مرد کو قرضہ نہیں ملے گا۔ آہستہ آہستہ محض 2 سال کے بعد اس گاؤں میں آئی معاشی خوشحالی کی شہرت پھیلنے لگی، اور پھر مزید چند سالوں میں گرامین بینک درجنوں دیہاتوں میں پہنچ چکا تھا۔ میڈیا پر چرچے ہونے لگے تو حکومت بھی متوجہ ہوئی۔ 1984 میں حکومت نے گرامین بینک کو ریگولر بینک کا سٹیٹس دے دیا۔ بین الاقوامی شہرت ملی تو بڑے ادارے دیکھنے پہنچ گئے۔ ورلڈ بینک نے اس ماڈل کو گود لے لیا اور 64 ممالک میں اس ماڈل کو نافذ کرنے کے پلان پر عمل شروع کر دیا۔ اسی گرامین بینک سے مستفید خواتین نے بنگلہ دیش کی صنعتی ترقی میں اہم ریسورس کا کردار ادا کرتے ہوئے صنعتی انقلاب کی داغ بیٹھ ڈالی۔ آج دنیا کی تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں گرامین بینک کو بطور کیس اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے۔ 2006 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو مائکرو فائنانسنگ کے ایسا شاندار ماڈل متعارف کرانے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آج بنگلہ دیش میں گرامین بینک کی 2656 برانچیں ہیں۔ یہی پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس آج کے بنگلہ دیشی یوتھ کی پہلی ترجیح ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مزید اسی طرح کی اچھی اور اسلامی ہسٹری کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔